الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین گرامی قدر، آج رات کو صبح تقریباً 3 بجے میرے چھوٹے بھائی عثمان غنی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نوجوانی کی موت ہے۔ بالکل صحیح سلامت، اچانک ہی بلڈ پریشر شوٹ ہوا اور دماغ کی نس پھٹنے سے رات تقریباً ہم ساری رات ہی میں ہسپتال میں تھا، اور صبح 3 بجے اپنی جان اس نے حق تعالی کے سپرد کر دی۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ بھی ہے، وہاں جہاں ہمارے والد صاحب ہوتے تھے گلزار کالونی میں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، کافر ہو یا مسلمان ہو، سب موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، محشر کا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت کا انکار نہیں کرتے۔ کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ تو موت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا یہاں، اور اپنی آسائش کے لیے اللہ کو بھلا کر، رسول اللہ کے احکامات کو بھلا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اس حقیقت کو تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ موت نے آنا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مر جائے۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کیا کیا ہم نے ایجادات کر لی ہیں، اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں آدمی کب مرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک لمحے بعد موت آ جائے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد موت آ جائے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد موت آ جائے، ہو سکتا ہے مہینے بعد آ جائے، ہفتے بعد آ جائے، سال بعد موت آ جائے۔ موت اٹل حقیقت اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے موت کا وقت نہیں بتایا۔ اگر اللہ موت کا وقت بتا دیتے، ہر انسان کو پتہ ہوتا کہ میں نے فلاں دن مرنا ہے، تو موت سے پہلے ہی مر جاتا۔ لیکن موت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ موت سے پہلے مر جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات اللہ کے احکام کے معارض ہیں، اللہ کے احکام کے مقابل ہیں، ان خواہشات کو چھوڑ دو، ان خواہشات کو فنا کر دو، تو گویا اپنے آپ کو موت سے پہلے مار دیا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرنے کا دھیان کر لو، مرنے کے بارے میں سوچ لو۔ آج ہم آئے روز ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن یہاں جنازہ ہوتا ہے، آئے روز ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، قبر کی مٹی میں دفن کر کے جب قبرستان سے واپس آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ موت نے بھی آنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ موت کے بارے میں سوچو۔ کیا سوچو؟ کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک دن میں نے اللہ کو اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھو۔ لیکن انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک صحت کی نعمت ہے کہ آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، مجھے بیماری آئے گی ہی نہیں، میں کبھی بیمار ہوں گا ہی نہیں۔ تو اس صحت کی وجہ سے نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، بعد میں کر لیں گے۔ پھر ایک دم بیماری جو ہے اس کو آ کر پکڑ لیتی ہے، پھر وہ جس کام کو ٹالتا رہتا تھا وہ کام نہیں ہو پاتے۔ اور دوسری نعمت جس کے بارے میں انسان غفلت میں مبتلا ہے وہ ہے فراغت۔ فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ لیکن انسان فراغت کو بھی ضائع کرتا رہتا ہے۔ آج کا کام کل پر چھوڑتا چلا جاتا ہے کہ ابھی تو فارغ ہوں، آج بھی فراغت ہے، کل بھی فراغت ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا۔ بالآخر موت آ کر پکڑ لیتی ہے یا مصروف ہو جاتا ہے آدمی۔ تو ان دو نعمتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص تھے بہلول
جنہیں اس وقت لوگ بیوقوف سمجھتے تھے وہ بڑے عقل مند مجذوب تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کے بارے میں اپنے درباریوں کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ یہ جب بھی آئیں ان کو میرے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ تو بہلول مجذوب جو ہے وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس بغیر روک ٹوک کے چلے جاتے تھے اندر۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی ان کو بیوقوف سمجھتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک چھڑی بہلول کو دی اور کہا کہ آپ کو جب اپنے سے زیادہ کوئی بڑا بیوقوف ملے تو یہ چھڑی آپ اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی رکھ لی اور چلے گئے۔ کئی سال گزر گئے، اس بات کو ہارون الرشید بیمار ہو گیا۔ بہلول دانا کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار ہو گیا ہے تو بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ہارون الرشید سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ بس کیا بتاؤں، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون الرشید نے کہا آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ پھر وہاں جانے سے پہلے تم نے کتنے فوجی بھیجے ہیں اور کتنی تیاریاں کی ہیں، لاؤ لشکر کتنا بھیجا ہے آپ نے؟ ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کے سفر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا، آدمی اکیلا جاتا ہے، پیچھے رشتہ دار، دوست احباب، نوکریاں چاکریاں کرنے والے، سلوٹ مارنے والے، سجدے کرنے والے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور مرنے والا اکیلا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا اچھا، تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلے جاؤ گے، کوئی لاؤ لشکر وغیرہ کوئی نہیں جائے گا ساتھ؟ بولا ہاں کوئی بھی نہیں جائے گا، آخرت کے سفر میں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ تو بہلول نے پوچھا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ، اس آخرت کے سفر کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہاں کوئی تم نے خیمے وغیرہ لگائے ہیں، کوئی انتظام وغیرہ کیا ہوگا کھانے پینے کا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، ایسا تو کوئی انتظام آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ تو بہلول نے وہ چھڑی نکال کر ہارون الرشید کو دے دی، کہنے لگا کہ مجھے اس دنیا میں تم سے بڑا بیوقوف آج تک کوئی نہیں ملا، کہ دنیا کے اندر جب تم کہیں سفر کے لیے جاتے ہو تو اس کے لیے مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لاؤ لشکر تیار ہو رہے ہیں، خیمے تیار ہو رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان تیار ہو رہا ہے، جی بادشاہ نے جانا ہے، فلاں سفر کے لیے جانا ہے، اور سفر 2-4 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جو آخرت کا سفر ہے جہاں سے تم نے واپس بھی نہیں آنا، اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی، تو تم سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دھاڑ ماری، اس نے کہا کہ بہلول ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے تھے، سب سے بڑا عقل مند تو ہی نکلا، تو نے ہمیں موت کی حقیقت سمجھا دی۔ حضرت بہلول کی نظر میں آج ہم سب بھی بیوقوف ہیں۔ ہم جب دنیا میں کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، توشہ دان رکھتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں کہ ہم نے سفر کے لیے جانا ہے، ہم یہ کپڑے پہنیں گے اور اس طرح یہ والی چپل پہنیں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ اور یہ سفر کتنے دن کا ہوتا ہے؟ مہینے کا، 2 مہینے کا، 10 دن کا، 15 دن کا، سال کا، بالآخر واپس آنا ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپس آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جو پہچان لے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے بیٹھ کر؟ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں ذرا بہت سارے بزرگوں سے جا کے سوال کرتا ہوں کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے تو وہ یہ آخری دن کیسے گزاریں گے، تاکہ جو بزرگ حضرات مجھے بتائیں گے تو میں پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس کا یہ خیال تھا اس کے ذہن میں۔ تو مختلف محدثین کے پاس گیا، مختلف بزرگوں کے پاس گیا، مختلف لوگوں سے اس نے معلومات حاصل کی۔ اس دور کے ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو نعیم، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ وہ دن کیسے گزاریں گے؟ اور بتایا کہ میں نے فلاں بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ایسے گزاریں گے، فلاں بزرگ سے پوچھا انہوں نے کہا ہم ایسے گزاریں گے، تو آپ بتائیں آپ کیسے گزاریں گے وہ دن؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم نے فرمایا کہ میں تو وہ دن ایسے ہی گزاروں گا جیسے میں پہلے دن گزارتا ہوں، کیونکہ میں اپنا ہر دن یہ سمجھ کر گزارتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اگلے دن کی مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں، تو میں ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں زندگی کا، تو اس لیے میں اپنا وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح گزاروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مراقبہ کرو، یہ تصور کرو کہ میری موت آ گئی ہے اور مجھے میری روح قبض کر کے فرشتے لے گئے ہیں اور مجھے میرے رشتہ دار غسل دے رہے ہیں، مجھے دفن کر رہے ہیں، مجھے دفنا کر قبر میں ڈال کر آ گئے ہیں، اب میں قبر کے اندر ہوں، قبر کی تاریکی ہے اور میں ہوں۔ اتنی دیر میں منکر نکیر آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، یوں تصور تو کریں ذرا، اور پھر یہ بھی تصور کریں کہ پھر اس کے بعد میدان محشر آتا ہے، محشر میں مجھے کھڑا کیا جاتا ہے، اور محشر کے اندر یہ عالم ہے کہ ساری انسانیت اللہ تبارک و تعالی کے روب اور دبدبے کے سامنے کانپ رہی ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لوگ انبیاء کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، لوگ انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، فریادیں لے کر جا رہے ہیں، انبیاء جمع ہو کر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ ذرا سوچیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، ذرا غور تو کریں تو موت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ آج جو یہ بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں نا، ڈینگیں مارتے ہیں بڑی بڑی، اپنے آپ کو بڑا تمن خان سمجھتے ہیں، موت کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سارا روب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا تو یہ کاروبار زندگی کیسے چلے گا، کاروبار زندگی اسی طرح رواں دواں رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں مروں گا، میں ہمیشہ رہوں گا۔ اربوں انسان آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس لیے جو زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ جو نیک کام آج کرنے کے ہیں انہیں آج ہی کرو، کل پر مت چھوڑو۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں بتایا کہ میرا نوجوان بھائی صبح 3 بجے انتقال ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صحت مند، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا، بس اچانک بی پی ہائی ہوا، گرا اور دماغ کی نس پھٹ گئی اور ختم۔ یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ تو کوئی اعتبار نہیں ہے زندگی کا، بے وفا ہے زندگی۔ دنیا کی زندگی بے وفا ہے، آخرت کی زندگی وفادار ہے۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، موت سے پہلے، آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کرو، اور روزانہ مراقبہ کرو کہ ہم نے دن کیسا گزارا اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میں نے کتنی تیاری کی ہے آخرت کی۔ اور جو نیک اعمال کرنے کے ہیں وہ لازمی کریں، انہیں کل پر نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔